اودنامہ کے صفحہ 5 پر کینیڈا کے ڈاکٹر تقی عابدی کی تحریر پروین شاکر کے فن سے متعلق شائع ہوئی ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں: پروین شاکر کے پانچوں مجموعے شعری خوشبو، صدبرگ، خود کلامی، انکار اور کف آئینہ یہ سب ماہ تمام میں شامل ہیں۔ پروین نے غزل اور نظم پر زیادہ توجہ دی ہے۔ ان کے کلام میں پابند، آزاد اور نثری نظمیں نظر آتی ہیں۔ پروین کی غزل کی مقبولیت کی ایک وجہ خود پروین کا اسلوب ہے، یعنی اگرچہ یہاں غزل کی روایتی حیت تو باقی ہے، لیکن غزل کی روایتی زبان سے انحراف موجود ہے، جو پروین کی غزل کی شناخت بھی ہے۔ پروین اپنی نظموں کی دھنک میں مشرقی عورت کی تربیت اور تہذیب کے رنگوں کو ایسے خوبصورت انداز سے پیش کرتی ہیں جو نہ صرف قوس و قزح کی طرح خوبصورت لگتے ہیں بلکہ شاعری کے آسمان پر درفشاں ہو جاتے ہیں۔ ان رنگوں کے نظارے کے لیے دلہن، چوڑیاں، تتلی، پازیب وغیرہ نظموں کا مطالعہ کافی ہے۔ پروین نے ترنم سے شعر نہیں پڑھے، اگرچہ غزلوں کی بحر مترنم ہیں۔ پروین کا پہلا مجموعہ خوشبو 1976 میں منتشر ہو کر دنیا شاعری کو معطر کر گیا۔ اس نئی خوشبو کو ہر احساس رکھنے والے نے محسوس کیا۔ یہ مجموعہ پروین کے 16 سے 24 سالہ زندگی کا ارمان اور تجربہ تھا۔ اس میں غم جانہ، مشرقی لڑکی کے نفسیاتی معاملات، معصومیت، خود سپردگی، دلہن بننے کی آرزو، رسومات، گلہ، شکوے اور انتظار اس کا جس کی یادوں سے شاعرہ کی راتیں خوشبو سے بسی رہتی تھیں۔ اس مجموعے میں غزلیں، نظمیں دونوں ہی موجود ہیں۔ مباحث خطبات اقبال کتاب پر ایک تبصرہ میر افسر امان کا بھی یہاں موجود ہے، جس میں مبصر رقم طراز ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد عارف خان صاحب کی یہ کتاب مباحث خطبات اقبال علامہ اقبال کے 7 خطبوں پر مباحث اور تشریحات پر مبنی ہے۔ مصنف کی 30 سے زائد کتب شائع ہو چکی ہیں۔ سال کا کچھ عرصہ برطانیہ میں گزارتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ تحقیقی اور کتابی دنیا لندن میں بیٹھ کر مباحث خطبات اقبال تشریحات کے ساتھ جیسی مشکل کتاب میں اقبال کی نثر کی تشریح کرنے میں کامیاب ہوئے۔ مصنف نے اپنی کتاب میں پہلے علامہ اقبال کے 3 خطبوں، خطبہ اول علم اور مذہبی مشاہدات، خطبہ دوم مذہبی مشاہدات کا فلسفیانہ معیار اور خطبہ ہفتم کیا مذہب کا امکان ہے، ان تینوں خطبات میں مذہب کا بطور ایک ذریعہ علم بھرپور دفاع کیا ہے۔ پھر خطبہ سوم میں ذات الہیہ کا تصور اور حقیقت دعا، خطبہ چہارم انسانی خودی، جبر و قدر، حیات بعد الموت اور خطبہ پنجم اسلامی ثقافت کی روح کے متعلق ہے۔ خطبہ ششم میں اسلام کی ساخت میں حرکت کا اصول۔ مصنف نے تمام خطبوں میں مغرب کی ترقی و فلسفے کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ مصنف یہ بھی لکھتے ہیں کہ اقبال کے خطبات مغرب کی ترقی اور فلسفے سے متاثر ہونے والے پڑھے لکھے مسلمانوں کے لیے ہیں، جو ترقی کی ساری راہوں کو اللہ کی طرف سے دیے گئے علم سے جوڑتے ہیں۔ کتاب مباحث خطبات اقبال اقبال کے 7 خطبات کے جزیات کے ساتھ تشریح کرنے کی ایک کاوش ہے۔ اگر اقبال کو کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو اقبال کی دوسری کتب کے ساتھ اس کتاب، جسے میں انسائکلوپیڈیا آف اقبال کہتا ہوں، کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اقبال شناسوں کے لیے یہ کتاب ایک خزانے سے کم نہیں۔ اودنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ کی ویب سائٹ www.awadnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔